بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں۔ دنیا کے لوگوں میں سے بد قسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سے پہلے ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پہلے دوسرے اور اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا اور انہیں زیر کر دیا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت حضرت عزرائیل کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے، یہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور عزرائیل۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اسرافیل مر جائے۔ اس وقت اسرافیل سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل کر گر جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف عزرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ تو جواب میں عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور فرمائے گا کہ میں یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے۔ ان کے لیے نہ میزان و عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور مجرموں کے لیے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ گندہ اور غضب کا مستحق شخص وہ ہوگا جو شہنشاہ کہلاتا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کے کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ تمام جاندار جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ و پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں سوائے جن اور انسان کے۔
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، ممکن ہے تم میں سے کوئی دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان سے ایسی غلط ترین خفیہ بات کہہ دے جس کے نتیجہ میں اسے زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ خبردار، ممکن ہے کہ کوئی دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی زبان سے ایسی کوئی غلط یا جھوٹی بات کہہ دے جس پر اللہ سخت ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں داخل کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آندھی وغیرہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب بادل وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ کے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے کیا اس کا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ قوم عاد کو بھی ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ اس بادل میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ ارشاد ربانی ہے کہ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مکانات میں سے کچھ نہ بچا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ آندھی وغیرہ کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ و استغفار اور نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے بجائے دوسری قسم کی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔